علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کمال حسرت اور جمال حیرت کے درمیان ہونے والا ایک مفید مکالمہ۔ امید ہے کہ آپ پورا سنیں گے اور بغور سنیں گے۔ یار، یہ برائی نیکی کے مقابلے زیادہ تاثیر کیوں رکھتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان بری صحبت سے جلد متاثر ہو جاتا ہے اور اچھی صحبت سے متاثر ہونے اور اچھائی میں ڈھلنے میں اسے دیر لگتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک تہجد گزار تاریک فجر کی سنگت میں رہ کر تاریک تہجد اور بعض اوقات تاریک فجر تو بن جاتا ہے، مگر وہ اپنے ساتھ رہنے والے تاریک فجر کو اتنی آسانی سے تہجد گزار نہیں بنا پاتا؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے اور ایک مچھلی سارے تالاب کو اچھا نہیں کر پاتی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی انسان کے مزاج سے زیادہ ہم آہنگ ہے؟ انسان کے مزاج سے برائی زیادہ قریب ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو کمال حسرت آج کی ملاقات میں اپنے دوست جمال حیرت کے سامنے رکھ رہا تھا اور جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمال حیرت کمال کی یہ تمام باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یوں گویا ہوا، کمال، خیر اور بھلائی کی جڑ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جڑ۔ جی ہاں، خیر اور بھلائی اس سائیدار اور پھلدار درخت کے مانند ہے جو اپنے وجود کی ایک جڑ رکھتا ہے، اور جس درخت کی جڑ ہوتی ہے وہ یوں ہی ایک دم بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو بڑا ہونے میں ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ مدت بسا اوقات دسیوں سال سے بھی متجاوز ہوتی ہے، لیکن جب یہ پیڑ 10 سال یا اس سے زائد مدت تک اپنے گرد و پیش کے ماحول اور زمانے کی آندھیوں اور طوفانوں سے لڑتا ہوا اپنا وجود بنا لیتا ہے اور اپنی جڑ کو مضبوط کر لیتا ہے، تب کہیں جا کر وہ سائے دار اور پھلدار درخت بنتا ہے۔ پھر اس کے اندر طوفانوں سے ٹکرانے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آندھیاں اس کی ایک دو شاخوں کو تو جھکا دیتی ہیں، مگر محال ہے کہ وہ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش بھی کریں۔ یہ تو بات ہوئی ان درختوں کی جو اپنی مضبوط جڑ کی بنیاد پر ایک مضبوط ہستی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سے پیڑ پودے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ زمین کے اوپر ہی کھڑے رہتے ہیں اور اپنے پاؤں کو زمین کے اندر تک نہیں پہنچا پاتے، اور اکثر ان کا قد بھی زیادہ نہیں بڑھ پاتا، کیونکہ قد بڑھانے کی ان میں سکت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ گھاس پھوس زمین میں بارش کے اثر سے اگ آتے ہیں۔ آج بارش ہوئی اور گنتی کے کچھ دن بعد ہی انہوں نے زمین میں اپنے سر نکالنے شروع کر دیے۔ یہ بھی زمین کے اوپر ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین کی ذرا سی جتائی ان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ تو یہ جو مضبوط جڑ والے پیڑ ہیں، یہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ یہ جو مضبوط جڑ والے پیڑ ہیں، یہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ یہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا پیڑ اس وقت تک دل کی زمین میں اپنی جڑوں کو مضبوط نہیں کر سکتا جب تک کہ علم و عمل میں ایک لمبی مدت کے ریاضت و مجاہدے سے نہ گزر جائے، اور جڑ مضبوط کرنے کی اس مدت میں اس درخت کو نفس و شیطان کی آندھیوں اور طوفانوں کے سامنے ثابت قدم بھی رہنا پڑے گا، جبکہ معصیت اور برائی کا معاملہ گھاس پھوس اور بے ثبات درختوں جیسا ہے کہ وہ اپنی جڑ کے مضبوط نہ ہونے کے سبب زمین پر جلدی اگ تو آتے ہیں، مگر لاکھ کوشش کے باوجود اپنے قدم نہیں جما پاتے۔ اسی لیے آدمی اگر چاہے تو ان سے چھٹکارا بھی آسانی سے پا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی
99 لوگوں کا قتل کرنے کے باوجود اللہ کی جانب رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے مغفرت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر یکا یک موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور سر بسجود ہو جاتے ہیں، اور فرعون کی دھمکیوں کی انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ فرعون کو جواب دیتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، تو جو کچھ بھی کرے گا وہ اس دنیا کے اندر ہی کر سکتا ہے، جبکہ آخرت کی رونقیں اور آخرت کی کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے ہمارے رب کے پاس۔ اور اسی لیے تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے پر امید رہنے کا حکم دیا ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، اور ان سے بھی گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی زمین سے گناہوں کے بے ثبات پیڑ پودوں اور گھاس پھوس کو اکھاڑ پھینکیں، اور یہ کچھ مشکل بھی نہیں۔ جب جمال حیرت اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو کمال حسرت کے چہرے پر اطمینان و سکون پھوٹ رہا تھا، اور اس کی زبان پر قرآن مجید کی یہ آیتیں جاری تھیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، جس کا ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں ہوں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے یہ درخت ہر وقت پھل اور میوے دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 تا 26۔